آن لائن مجالس ہوئی ہیں، سامنے کیمرہ لگا ہے، بیٹھے ہوئے پڑھ رہے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیسے پڑھی جائے. ایک درود بھیج دیے محمد والے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ بہت دیر تک پڑھوں گا. عظمت جناب زہرا سلام اللہ علیہ. باپ ہے، اس نے اپنی بدن میں ذوف محسوس کیا، اپنی بیٹی سے اس ذوف کی شکایت کی. یہ ایک ایسا مسئلہ ہے، یہ ایسا میٹر ہے انسانوں کے درمیان کہ جو لائق ذکر بھی نہیں ہے. اس کے اوپر نہ تقریر کی ضرورت ہے، نہ کسی تحریر کی ضرورت ہے، نہ کسی مضمون کی ضرورت ہے. ایک بات انڈرسٹوڈ ہے کہ باپ کو اگر تکلیف ہوگی تو بیٹی سے نہیں کہے گا تو کس سے کہے گا؟ بیٹے، یہ نفسیات ہے انسان کی، سائیکولوجی ہے کہ اگر وہ اپنی اولاد سے اپنی تکلیف نہیں شیئر کرے گا تو کس سے کرے گا؟ یا ماں باپ کے حضور میں اگر اولاد اپنی تکلیف نہیں بیان کرے گا تو کس سے بیان کرے گا؟ ایک بھائی اگر ایک بھائی سے مدد مانگ رہا ہے تو اس کا ذکر بھی نہیں کرنا چاہیے. یہ بٹ نیچرل ہے کہ انسان کو جب ضرورت پڑے گی تو اپنے بھائی کے پاس جائے گا، اپنی بہن کے پاس جائے گا. یہاں پر بھی ایک باپ اپنی بیٹی سے کہہ رہا ہے کہ بیٹا چادر ریمنی اٹھا لاؤ، میں اپنے بدن میں ذوف محسوس کر رہا ہوں. تو یہ بھی اس بات کے لیے ایسا نہیں ہے کہ اس کے اوپر تقریریں کی جائیں اور تحریریں لکھی جائیں. مسئلہ یہ ہے کہ نہ یہ ایک عام باپ ہے، نہ ایک عام بیٹی. یہ جو ذکر ہوا ہے، یہ جو اس کا ذکر کیا گیا، اس کے اوپر کتنا ہائی لائٹ کیا گیا ہمارے علماء کرام کے ذریعے، اس کا سبب یہ ہے کہ نہ یہ عام بیٹی ہے، نہ یہ ایک عام باپ ہے. سب سے بڑا مرحلہ تو یہاں پہ رک کے آپ یہ غور کیجئے کہ سرکار ختمی مرتبت وہ اپنے بدن میں تکلیف محسوس کرتے ہیں اور اس کا شکوہ اپنی بیٹی جناب سیدہ سے کرتے ہیں. پھر میں نے کہا کہ بڑی آسانی سے میں نے پڑھا اور بڑی آسانی سے آپ نے سنا. سرکار ختمی مرتبت کے اوپر کچھ چیزوں کا پہرا ہے اللہ کی طرف سے، جس کو قرآن مجید میں بھی بیان کیا گیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ ما محمد الا رسول، میرا محمد تو کچھ ہے ہی نہیں سوائے رسول کے. وہ اٹھے گا تو رسول ہوگا، وہ بیٹھے گا تو رسول ہوگا، وہ گھر میں ہوگا تو رسول ہوگا، وہ مسجد میں ہوگا تو رسول ہوگا، وہ اگر محراب میں ہوگا تو رسول ہوگا، وہ اگر میدان غدیر میں ہوگا تو رسول ہوگا، اما وہ کسی کی ڈیہڑی پہ جا کر سلام کر رہا ہوگا تب بھی اللہ کا رسول ہوگا، وہ کسی کو اپنے دوست پہ جگہ دے رہا ہوگا تب بھی اللہ کا رسول ہوگا، وہ اگر کسی کو پشت پر بٹھا کے 70 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ کہہ رہا ہوگا تو وہ اللہ کا رسول ہوگا. اس لیے یہ قرآن نے بتا دیا کہ محمد کو عبداللہ کا یتیم نہ سمجھنا. نہ عربی ہے، نہ مکی ہے، نہ مدنی ہے، نہ قریشی ہے، نہ ہاشمی ہے، نہ مطلبی ہے. ما محمد الا رسول، وہ ایک میسنجر ہے، وہ ایک پیغمبر ہے، وہ ایک میرا رسول بھیجا ہوا ہے. اور دوسری طرف حدیث قدسی میں، قرآن میں تو نہیں ہے، اس کا ایک اور وصف بیان کیا گیا جس سے اس کی عظمت کا اندازہ ہوا کہ لولاک لما خلقت الافلاک، اے محمد اگر آپ نہ ہوتے تو کچھ نہ پیدا کرتا. یہ جو کچھ نظر آ رہا ہے یہ کچھ نہ ہوتا، افلاک نہ ہوتے. بظاہر یہ بھی ایک چھوٹا سا جملہ ہے، لیکن اس کی بھی ڈیپتھ میں جائیے کہ اگر محمد نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا. نہ یہ زمین کا فرش ہوتا، نہ یہ آسمان کا شامیانہ ہوتا، نہ یہ چاند ہوتا، نہ یہ سورج ہوتا، نہ یہ ستارے ہوتے. اما یہ جبرائیل و میکائیل و اسرافیل و اسرائیل نظر آ رہے ہیں، یہ نہ ہوتے. ان کو جانے دی آدم کی آدمیت نہ ہوتی، نوح کی نبوت نہ ہوتی، ابراہیم کی خلت نہ ہوتی، موسیٰ کی ہیبت نہ ہوتی، یوسف کا جمال نہ ہوتا، ایوب کا صبر نہ ہوتا، 1,23,999 نبیوں کا وجود نہ ہوتا اگر محمد نہ ہوتے. اب ذکر حسین ہو رہا ہے، ایک جملہ مجھے کہنے دیجئے. آدم ہو، نوح ہو، عیسیٰ ہو، موسیٰ ہو، سب محمد سے. اور جب محمد سے وجہ تکلیف پوچھئے گا تو کہیں گے وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ. کائنات سمٹ کے آ رہی ہے سرکار ختمی مرتبت. پھر ایک اور خصوصیت ہے، سورہ نجم میں ارشاد ہوا ما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی. سنو میرا حبیب، میرا محمد اس وقت تک کہ نطق نہیں کرتا ہے، کلام نہیں کرتا ہے، اپنے منشے سے اپنی مرضی سے کلام نہیں کرتا ہے، بولتا نہیں ہے، جب تک کہ میری طرف سے وحی کا نزول نہ ہو جائے.
یعنی محمد تمہیں جو نظر آ رہے ہیں ان کا ہر قدم میری مرضی کے مطابق ہے، اس کا ہر کلمہ میری مرضی کا تابع ہے، میں کہتا جاؤں گا یہ بولتا جائے گا، میں کہتا جاؤں گا یہ آگے بڑھتا جائے گا۔ ما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، میرا حبیب اس وقت تک کلام نہیں کرتا جب تک کہ میری طرف سے وحی کا نزول نہ ہو جائے۔ اور ایک اور مسئلہ ہے، اور وہ ہے کہ عظمت سرکار ختمی مرتبت، اس کے لیے خود رسول اللہ نے فرمایا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے، جب کچھ نہیں تھا تب بھی میں نبی تھا، اور میرے ہی قطرات، نورانی قطرات سے انبیاء کرام کی خلقت ہوئی ہے۔ اب میں کسی حدیث میں نہیں لے جاؤں گا، کسی تاریخ میں نہیں لے جاؤں گا، کسی آیت میں نہیں لے جاؤں گا۔ آپ سب کے معروف شاعر ہیں ماہر لکھنوی صاحب، اللہ ان کے درجات کو عالی فرمائے، ماہر چچا کو، ان کا ایک شعر ہے جس نے نچوڑ دیا پوری شخصیت سرکار ختم مرتبت۔ فرماتے ہیں کہ محمد کی جبیں کے نور پہ کر بنتے جاتے ہیں، محمد کی جبیں کے نور پہ کر بنتے جاتے ہیں، پسینہ آتا جاتا ہے پیغمبر بنتے جاتے ہیں۔ پسینہ آتا جاتا ہے پیغمبر بنتے جاتے ہیں، یعنی آدم، نوح، ابراہیم بہت افضل ترین ہیں۔ ہم جیسے گناہگاروں کے سامنے یہ معصوم نبی ہیں، اولوالعزم پیغمبر ہیں، ان کا ہمارے بارے میں برابری کا تصور بھی نہیں ہے، لیکن جب نبی کریم سے کمپیریزن کریں گے، جب ان کی شخصیت سے انالائز کریں گے تو بہت بزرگ ہیں، بہت بڑے ہیں، لیکن وہ منزل نہیں ہے جو ہمارے نبی کی ہے۔ اس لیے کہ آدم ہو یا نوح ہو یا ابراہیم ہو یا عیسیٰ ہو یا موسیٰ ہو، سب ہمارے نبی کے قطرات کا نام ہے۔ کوئی آدم بنا، کوئی نوح بنا، کوئی ابراہیم بنا، کوئی عیسیٰ بنا۔ تو اب یہ افضل الانبیاء ہیں، اسی لیے افضل الانبیاء بھی کہا جاتا ہے، اسی لیے سید المرسلین کہا جاتا ہے۔ سید ہیں آپ، تمام مرسلین کے سردار ہیں، تو اب ظاہر ہے کہ یہ افضل ترین ہیں۔ اب یہاں سے ایک اور شاعر کا ایک مصرع، بعض تو شعر ایسے ہوتے ہیں جن کا ایک ہی شعر مصرع یاد ہوتا ہے اور واقعی دوسرا شعر اکثر لوگوں کو نہیں یاد رہتا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ جس کے رتبے ہیں سوا اس کو سوا مشکل ہے، اکثر ہم سنتے ہیں۔ تو جس کے رتبے سوا ہوتے ہیں اس سے ویسے ہی سوال و جواب ہوتے ہیں۔ ہم اگر ضرورت کے وقت میں آپ کے حضور میں پہنچیں اور کہیں لاک ڈاؤن چل رہا ہے، کہیں جا بھی نہیں رہے ہیں مجلس سے پڑھنے، اقتصادی طور پر بہت ٹوٹ گئے ہیں، ذرا کچھ مدد کی ضرورت ہے، اگر ہم نے آپ سے مانگ لیا تو ہو سکتا ہے اللہ ہم کو بخش دے، ہم کو معاف کر دے۔ اس کا سبب کیا ہے کہ ہمیں اپنے معبود کی معرفت ہی نہیں ہے کہ وہ ہمارا رازق ہے، تو ہم دوسروں کے سامنے ہاتھ کیوں پھیلائیں۔ دیکھیے توجہ دیے گا جو میں عرض کر رہا ہوں، عام بندے ہم لوگوں نے نہ جانے کتنی مرتبہ ہم سے گستاخیاں ہوتی ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، کوتاہیاں ہوتی ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں، گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن پھر بھی ایک ایکسکیوز ہے، وہ سریع رضا ہے، وہ سمیع الدعا ہے، وہ رحمان ہے، رحیم ہے، بخش دے گا، اس لیے کہ اسٹیٹس کو دیکھا جاتا ہے۔ کے جی کلاس کے بچے کے سامنے اگر ہائی اسکول کا کوئی ایک چیپٹر رکھ دیں گے کسی بک کا اور وہ اگر نہ پڑھ پائے تو اس کو ڈانٹا نہیں جائے، اگرو بھیج دیے محمد والوں، اس کو بیچارے کو کیا معلوم، ابھی کے جی کلاس میں، پہلی کلاس میں کیا جانے کہ ہائی اسکول میں یہ جو چیپٹر ہے اس کا مفہوم کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، وہ کیسے پڑھا جائے گا۔ تو جس کا جیسا اسٹیٹس بڑھتا جاتا ہے، توجہ دیے گا، اتنا زیادہ جتنی معرفت باری تعالیٰ ہوتی جاتی ہے اتنا زیادہ ادھر سے سختی ہوتی جاتی ہے۔ اور اکثر یہ میرے ہی اپنے کلمات ہیں جو میں اکثر مجالس میں پڑھتا ہوں کہ جس کا رتبہ سوا ہو جاتا ہے ویسے ہی اللہ کی طرف سے رسی بھی ٹائٹ ہوتی ہے۔ اما جس کو ہم ترک اولا سمجھتے ہیں، جس کو ہم گردانتے ہیں کہ یہ نبیوں سے ترک اولا ہوا ہے، یہ مسلسل 24 گھنٹے میں نہ جانے کتنی مرتبہ ہوتا ہے ہم سے، اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا ہے۔ بات بات پر ناراض ہونا، بات بات پر خفا ہونا، بات بات پر اللہ میاں کے سامنے سوال کھڑا کرنا، وہاں ایک اف کہتے ہیں تو وہاں بے چینی پیدا ہو جاتی ہے، شریعت ناراض ہو جاتی ہے، دین اللہ ناراض ہو جاتا ہے، یہ کیا کیا، تم تو صاحب معرفت تھے۔ اور اس کے لیے میں ایک منظر اور پیش کروں جس کو میں نے کہا کہ میں بیان بھی کرتا ہوں کہ میں اگر اچھی مجلس پڑھ لوں تو بڑا خوش ہو جاؤں گا۔ کیا کہنا، لاک ڈاؤن کے باوجود آتا کمال جمال میں مجلس پڑھنے گیا تو خوب واہ واہ ہوئی، سبحان اللہ ہوا۔
گھر والوں سے بھی بتاؤں گا، دوستوں سے بھی بتاؤں گا، اور پھر دل میں سوچنے لگوں گا یار لکھنؤ کے ذاکرین میں میرا بھی شمار ہے، میں بھی مجلس سے پڑھ لیتا ہوں۔ یہ غرور ہے کہ نہیں؟ بجائے شکر خدا ادا کرنے کے یہ زوم میں آنا کہ میں بھی ذاکر ہوں، یہ غرور ہے کہ نہیں؟ کتنی مرتبہ اچھے شعر جب میں کہتا ہوں تو زبردستی فون کر کے کسی نہ کسی کو فون کر کے کہتا ہوں اما ذرا اصلاح کر دیے، بطور اصلاح آپ کو سنا رہا ہوں۔ اصلاح کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، جتانا ہوتا ہے کہ میں بھی درود بھیج دیے محمد ہاں یہ میں اپنی بات بتا رہا ہوں، میں کسی اور کو نہیں کہہ رہا ہوں کہ اچھے شعر کہا ادھر برداشت نہیں ہوتا، کسی نہ کسی کو فون اما ذرا شعر سنیے دیکھیے، بس اصلاح کے لیے، اصلاح کی غرض نہیں، معلوم ہے سب نوک پلک ٹھیک ہے، جان کر کے جتانا کہ میں بھی شاعر ہوں، یعنی غرور بھی ہے اس میں، خود تکبر کا احساس بھی ہے، اپنے بڑے پن کا احساس بھی ہے۔ ہم اگر اچھی مجلس پڑھ کے اٹھ رہے ہیں تو ہم نے کہا میں عالم ہوں، میں ذاکر ہوں، میں خطیب ہوں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے پہلی بار اتر رہے ہیں کلیم بن کر۔ فرسٹ ٹائم جناب موسیٰ کو اللہ نے بلا کے کلیم بنایا ہے۔ یہ اعزاز آدم سے لے کر موسیٰ تک کسی کو نصیب نہیں ہوا جس سے اللہ نے کلام کیا ہو۔ اترتے وقت لوٹ رہے تھے، دل میں خیال آیا کہ یار میں بہت بڑا عالم ہوں، جو کسی کے نصیب میں نہیں تھا، آدم نہ نوح نہ ابراہیم، آج وہ مجھے نصیب ہوا، میں اس کے معنی عالم ہوں۔ فوراً جناب جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، کیا کہا، کیا سوچا؟ نہیں، بس نہیں، اب حکم خدا یہ ہے، وہی خدا ہوئی ہے، میں لے کے پیغام آیا ہوں کہ اب تم گھر چھوڑ دو اور یہ فلاں فلاں نشانیاں ہیں، یہاں چلے جاؤ، وہاں پر اللہ کا ایک بندہ تجھ سے ملے گا، اس کا نام خضر ہوگا، اس کے پاس جا کر رہو، اور سنو یوشع بن نون کو بھی ساتھ لیتے جانا۔ اچھا ایک بات بتائیں، یوشع بن نون کوئی اور نہیں ہے بلکہ وصی جناب موسیٰ کا نام ہے۔ ایک بات اور سمجھ میں آئی، جب اللہ اپنے نبی کے سپرد کوئی امر کرتا ہے تو بغیر وصی و جانشین کے نہیں، بغیر وصی و جانشین کے نہیں۔ اب چلے بیچارے عصا ٹیکتے ہوئے، یوشع بن نون ساتھ میں، وہ پرٹیکولر پلیس پہ جناب خضر سے ملاقات ہوئی، السلام علیکم، وعلیکم السلام، آپ خضر علیہ السلام ہیں؟ اچھا موسیٰ تم آ گئے؟ دیکھیں یہ لہجے سے پتہ چل جائے گا آپ کو، جو آدمی تصور کر رہا تھا کہ میں دنیا کا سب سے بڑا عالم ہوں، وہ ابھی ڈاؤٹ میں ہے کہ یہ خضر ہیں کہ نہیں۔ پہلے ہی جھٹکا لگ گیا، اور جناب خضر کا جس کا علم کے بارے میں کوئی تذکرہ بھی نہیں ہے، ذکر بھی نہیں ہے، بڑے اطمینان سے کہا موسیٰ تم آ گئے؟ کہاں؟ اچھا میں ہی خضر ہوں، آپ ہی خضر ہیں، اللہ نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے، کاہے کے لیے؟ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ تم میرے ساتھ رہ نہیں پاؤ گے۔ کہا کیوں؟ اب دوسرا جھٹکا پڑا، میں اپنے علم کے مطابق جب عمل کروں گا، جو علم تمہارے پاس نہیں ہوگا، تو مجھے یقین ہے کہ تم اپنے ناعلمی کی بنا پر، لا علمی کی بنا پر تم اس کو ضبط نہیں کر پاؤ گے، صبر نہیں کر پاؤ گے۔ دیکھیے توجہ دیے گا، یہ قرآن کی آیتیں ہیں جس کے میں ترجمہ کر رہا ہوں۔ میرے پاس جو علم اللہ نے عطا کیا ہے اس کے مطابق میں کوئی عمل کروں گا تو مجھے یقین ہے کہ تم برداشت نہیں کر پاؤ گے۔ ایک بات اور سمجھ میں آئی، جناب خضر نے دنیا کو کلیہ بیان کر دیا کہ یاد رکھنا عالم وہی ہوگا جو صابر ہوگا، اور جو جتنا بڑا عالم ہوگا وہ اتنا بڑا صابر ہوگا۔ جو بھیج دیے محمد وعلیہ جو جتنا بڑا عالم ہوگا وہ اتنا بڑا صابر ہوگا۔ لاکھوں سلام آقا حسین کے صبر کے اوپر۔ المختصر، چلے بچے کو قتل کیا اور گری ہوئی دیوار اٹھا دی اور 9 میں چھید کر دیا۔ ہر بار گھبرا کے جناب موسیٰ نے کہا یہ کیا کیا؟ کہ تم عالم نہیں۔ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، اما صرف ایک بڑے آدمی نے جس کو معرفت خداوندی تھی، اس نے صرف سوچ لیا، کسی سے کہا نہیں کہ میں عالم ہوں، مشیت کو گوارا نہیں ہوا،
فوراً اس جیسے ہی آدمی کے پاس بھیج دیا تنبیہ کرنے کے لیے، جو بار بار کہہ رہا ہے تم عالم نہیں، 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 تم عالم نہیں۔ ہمارا لاکھوں سلام آل محمد علیہ السلام کے اوپر، ہمیشہ ممبر پر جاتے رہے کہنے لگے سلونی، نہ کبھی روکے گئے نہ ٹوکے۔ نہ کبھی روکے گئے نہ کبھی ٹوکے گئے نہ منع کیے گئے، یہ کیا کیا تم نے، کیوں کہہ دیا کہ سلونی؟ تو معلوم ہوا اللہ کو بھی اچھا لگ رہا ہے۔ المختصر، موسیٰ نے ذرا سا خیال کیا میں عالم، چونکہ رتبہ سوا ہے، ہم 1000 مرتبہ سوچتے ہیں کہ ہم عالم، اور کسی نے مجلس پڑھوائی اور مولانا نہیں لکھا تو موڈ خراب ہو رہا ہے، میں کیا عرض کر رہا ہوں، اور وہ اسے تصور کر لیا میں عالم، فوراً بھیج دیا گیا۔ جناب یونس علیہ السلام نے عذاب کے لیے سوال کیا، منع کیے گئے، اصرار بڑھا، اللہ نے کہا اچھا بدھ کی رات میں عذاب نازل ہوگا۔ بستی سے نکل گئے ایک صحابی کو لے کر، دوسرے صحابی نے بستی والوں کو جمع کیا، استغفار کرایا، وہ پورا واقعہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ آنے والا عذاب ٹل گیا۔ دوسرے دن جناب یونس علیہ السلام یہ سوچتے ہوئے کہ بستی خاک ہو گئی ہوگی، سب اجڑ گیا ہوگا، سب مر گئے ہوں گے، یہ سوچتے ہوئے بستی کی طرف بڑھے تو وہاں سے دھواں اٹھتا ہوا نظر آیا۔ یہ شہروں میں نظر نہیں آئے گا، ایک گاؤں میں جائیے تب سمجھ میں آتا ہے، بستی دور سے نظر آ جاتی ہے، صبح صبح کہ چولہا جلتے ہیں تو دھواں نظر آتا ہے۔ تو جناب یونس سمجھ گئے کہ یہاں پر آبادی، اس کے معنی سب لوگ آباد ہیں۔ دل میں یہ خیال آیا کہ یہ کیا ہوا، اب میں کس منہ سے ان کے سامنے جاؤں، میں کہہ چکا تھا اللہ کا عذاب آئے گا، وہ نہیں آیا، یہ کیا ہوا۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ اس وقت کیا ری ایکشنز تھے جناب یونس علیہ السلام کے، بس ایک لمحے کے لیے وہ یہ کیا ہوا۔ میں کہا وہ نبی ہیں، میں کچھ نہیں اور کر سکتا، نہ کہہ سکتا ہوں، نہ میں اس کا چشمدید ہوں۔ اتنا جانتا ہوں کہ جناب یونس کو صدمہ ہوا، مچھلی کے پیٹ میں گئے، ایک تسبیح پڑھنا پڑی، لا الہ انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اور یہی نہیں بلکہ قرآن میں سورہ نون میں جناب یونس کا جب ذکر کیا گیا تو اللہ کے رسول سے مخاطب ہو کر خدا نے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو، صبر کرو، اور دیکھو مچھلی والے کی طرح غصے ور نہ ہو جانا، جس پہ وہ ہے ستار، اس کا کام ہے عیبوں کی پردہ پوشی کرنا، اپنے ہی نبی کو ہمیشہ کے لیے قرآن میں بتا دیا کہ وہ غصے ور ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں توجہ دیے گا، ذرا سی بھی ترک اولا ہوا، ذرا سی بھی مشیت کے خلاف بات ہوئی، چونکہ آپ کا رتبہ بڑا ہے، ہم 500 مرتبہ کہتے ہیں یہ کیا کیا تو نے، اور کبھی کوئی فرشتہ نہیں آتا، کبھی ڈانٹ نہیں پڑتی ہے، اس لیے کہ ان کو معلوم ہے، یہی ہے کہ اس کو معرفت ہی نہیں، جانتا ہی نہیں کہ میں کون ہوں۔ لیکن جن کا رتبہ سوا ہوتا ہے ان سے ویسے ہی کٹھن مرحلے ہوتے ہیں ان کے اوپر، میں جو عرض کر رہا ہوں یہ تمام نبیوں کا ذکر ہے۔ ایک روایت ہے، اس میں اہل سنت حضرات نے لکھی ہے خاص کر کے، کہ جناب یعقوب جب یوسف سے مصر کے دربار میں ملاقات کی ہے اور باپ بیٹے بغلگیر ہوئے تو جناب جبرائیل آ گئے، کہنے لگے تمہیں معلوم ہے کہ یہ اتنی طویل جدائی کا سبب کیا تھا؟ کہ اللہ بہتر جانے۔ کہ اللہ کو یہ پسند نہیں آیا کہ جب یوسف کو بقیہ تمہاری اولادیں لے کے جا رہی تھیں، تم نے جاتے ہوئے یوسف کو دیکھا، اس کے بعد میں بنیامین کو یا یہودا کو، دوسرے بیٹوں کو تم نے آواز دے کے کیوں کہا تھا کہ دیکھو لے تو جا رہے ہو، تم دونوں اس کی نگہبانی کرنا۔ دیکھیے توجہ دیے گا، عظمت جناب زہرا پہ میں موضوع سے نہیں ہٹاؤں، عظمت جناب زہرا کو ملاحظہ فرمائیے۔ جناب یوسف علیہ السلام، جناب یعقوب علیہ السلام سے کہا گیا کہ تم اللہ کے ہوتے ہوئے تم نے اپنے بیٹے یہودا یا بنیامین سے کیوں کہا کہ اپنے بھائی کا خیال رکھنا؟ اب یہاں پہ پھر ماہر لکھنوی صاحب کا میں شعر پڑھ دوں،
محمد کی جبیں کے نور پیکر بنتے جاتے ہیں، پسینہ آتا جاتا ہے پیمبر بنتے جاتے ہیں۔ تو یعقوب بھی ایک پسینے کے قطرے کا نام ہے۔ جب ایک پسینے کی قطرے کی منزلت یہ ہے کہ اگر وہ اللہ کو چھوڑ کر اپنی کسی تکلیف کو دوسرے کے سامنے شیئر کرے تو مشیت کو گوارا نہیں ہوتا ہے، تو محمد اگر اپنے درد کو کسی سے بیان کرے اس کے بعد وہ چپ رہے، مسئلہ یہ بھی ہے اس کی عدالت، ورنہ یہ جو بیچارے ترک اولا کے شکار ہوئے ہیں اور یہ بھی چپ ہیں، ورنہ یہ تو کہتے معبود وہ تو اور بڑے ہوئے ہیں، ان کی تو معرفت بہت زیادہ ہے، آپ تو تجھ سے ہم سے یہ غلطی ہوئی تھی تو یہ سزا، یہ ہوا تھا تو یہ سزا، اور محمد دیکھ تکلیف ہو رہی ہے اپنی بیٹی کے پاس جا رہے ہیں، اور بیٹی کے پاس جانا محمد کا اور مشیت کا چپ رہنا، سب کو سمجھا گیا کہ اللہ کے بعد اگر ضرورت پڑ جائے تو کس کی ڈیوڑی پہ جائے۔ آئے اور آنے بھلے میں اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ 2 رکعت نماز پڑھتے، ہم اللہ میاں کو پریپریشن سب سے عمدہ تو نبی کریم ڈال سکتے تھے، کہتے تھے بھیا تیرے کام سے آیا ہوں، تیری ڈیوٹی میں ہوں، یہ تکلیف ہو رہی ہے، یہ درد ہو رہا ہے، تو سریع رضا ہے، تو امراض کو ٹھیک کرنے والا ہے، تو صاحب کن فیکون ہے، کہہ دے کہ میرے بدن سے درد ختم ہو جائے، صرف 2 رکعت نماز کی ضرورت تھی، لیکن نہیں، بجائے مسجد میں جانے کی جناب سیدہ کی ڈیوڑی پر آئے اور آ کے کہنے لگے میں اپنے بدن میں تکلیف محسوس کر رہا ہوں۔ اچھا اس سے بڑی بات جو جاؤ چادر یمنی لے آؤ، جناب زہرا چادر یمنی لانے سے پہلے ایک جملہ فرماتی ہیں، حدیث کے سامنے موجود ہے، کہتی ہیں اوعظک باللہ حبۃ من الضعف، اما اس کی ڈیپتھ میں جائیے تو بڑا لطف آتا ہے، اس کی گہرائی میں جائیے تو عظمت جناب زہرا کا احساس ہوتا ہے۔ بابا پریشان نہ ہوئیے، اللہ آپ کو اس ضعف سے محفوظ رکھے گا۔ اعوذ باللہ حبۃ من الضعف، بابا پریشان نہ ہوئیے، اللہ آپ کو اس ضعف سے محفوظ رکھے گا۔ اما اس کو ذرا سا محسوس کریے تو ایسا لگتا ہے کہ نبی کریم دعا کے لیے آئے تھے اور سیدہ نے دعا دے دی۔ جناب معصوم عالم نے دعا دے دی، اور یہی وجہ ہے ورنہ یہ نفسیات کے خلاف بات تھی جو معصوم عالم نے بعد میں وہ عمل کیا۔ میں عمل کی مخالفت نہیں کر رہا ہوں، نفسیات کی خلاف بات تھی۔ بیٹا آیا، اماں آداب سلام، میں یہاں پر اپنے نانا کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، جاؤ آرام کر رہے ہیں چلے جاؤ۔ چھوٹا بیٹا آیا، میں اپنے نانا کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، جاؤ تمہارا بھائی بھی وہیں ہے۔ ابو الحسن آئے، بنت رسول میں یہاں اپنے بھائی کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، وہ اپنے بچوں کے ساتھ آرام کر رہے ہیں۔ یہ میں نفسیات کے خلاف اس لیے عرض کر رہا ہوں یہ جملہ کہ اگر باپ اپنے بدن میں تکلیف محسوس کر رہا ہے یا بیمار ہے اور بیٹا یہ بیٹی سے کہہ دے کہ بیٹا طبیعت خراب ہے میں لیٹنے جا رہا ہوں، تو آپ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، بڑے سے بڑا کیوں نہ آ جائے، بیٹی کو اگر معلوم ہو گیا کہ باپ آرام کر رہے ہیں تو کیا مجال ہے کسی کو ادھر جانے دیں۔ وہ لخت صحیح، وہ دل کے ٹکڑے صحیح، حسنین علیہ السلام، لیکن ادھر نہ جانا۔ میرے بابا کہہ چکا ہے کہ میں اپنے بدن میں ذوق محسوس کر رہا ہوں، ان کو آرام کی ضرورت ہے، لیکن حسنین کو بھیجنا، ابو الحسن کو بھیجنا، پھر خود چلی جانا، اس بات کا ثبوت ہے دعا دے چکی ہوں۔ محمد والو
پتہ نہیں کتنی دور تک یہ مجلس جائے، وہ پتہ نہیں کون آدمی کیسا تبصرہ کرے، لیکن ایک بات تو ہے، یہ بھی انسان کی سائیکولوجی ہے، انسان کی نفسیات ہے۔ یاد رکھیے، اور یہ آپ کے مشاہدے میں بھی ہے، ہمیشہ اپنی ضرورت کے وقت میں دعا اسی سے منگوائی جاتی ہے جس پہ یقین ہو کہ یہ اللہ سے قریب ہے۔ یہ انسان کی فطرت ہے۔ اگر کوئی مجبوری آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی، تو جس کو مسجد سے نکلتے ہوئے دیکھے گا یا مسجد میں جاتے ہوئے دیکھے گا، اما بھائی آپ بہت نمازی ہیں، پابندی سے میرے لیے دعا کر دیے گا، التماس سے دعا، التماس سے دعا۔ اور کسی مولوی صاحب کے پاس چلا گیا جس کے وہ بڑا بھروسہ ہے، تو یقین جاتا ہے فلاں مولانا نے دعا کی ہے۔ اور کوئی مرجع کے پاس پہنچ جائے تو اور یقین ہو جاتا ہے۔ تو یہ انسان کی نفسیات ہے، ہمیشہ اپنے اسٹیٹس سے بلند۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ عظمت جناب زہرا کیا ہے۔ حضور بھیجیے محمد وآل محمد۔ ہمیشہ یہ نفسیات ہے۔ میں مفتی گنج میں رہتا ہوں، اکثر اس بات کو کوٹ بھی کرتا ہوں۔ اب تو ماشاءاللہ بہت سے مولانا حضرات ہیں، لیکن پہلے مفتی گنج میں میرا ہی گھر تھا۔ تو جب میں چھوٹا سا تھا تو بہت سے مناظر دیکھتا تھا۔ کسی کے کرمول نکل آیا تو صبح صبح معلوم باپ جو ہیں بیٹے کو لیے چلے آ رہے ہیں، بچے کو، مولوی صاحب ہاتھ رکھ دیے، اس کے کرمول نکل آیا۔ اکثر جب ایگزام کا زمانہ ہوتا تھا، امتحانات کے زمانے میں، اکثر بچے قلم لیے ہوئے چلے آ رہے ہوتے ہیں۔ مولوی صاحب اس پہ دعا پڑھ دیجئے، کاہے کے لیے امتحان ہے۔ جیسے ایک بچے کو بھی سکون ہو جاتا تھا، مولوی صاحب نے دعا کر دی۔ تو یہ انسان کی فطرت ہے، جس کو اللہ کا قریب ترین سمجھتا ہے اسی سے دعا منگواتا ہے۔ اما جو سب سے قریب ہے، اگر وہ بھی کسی کو قریب سمجھ رہا ہے تو اس کا نام سیدہ ہے۔ جو سب سے قریب ہے، یہ ایک الگ میٹر ہے، مجھے تو بڑا مزہ آتا ہے ان سب چیزوں کو پڑھنے میں۔ مرج ہو جانے کی منزلوں پر یہ ہیں محمد اور آل محمد علیہ السلام۔ کبھی موقع ملا تو عرض کروں گا، مرج ہو جانا یعنی خلق ملک، جہاں سے شبہ پتہ نہ چلے کہ اللہ کے بعد ایک دم بعد، جیسے آٹا اور پانی وہ گونڈا جاتا ہے، پانی ڈالا جاتا ہے آٹے میں اور گن جاتا ہے تو سمجھ میں نہیں آتا، مل گئے۔ اس منزل کا نام ہے عبدیت۔ سرکار ختمی متبت کی بھی، مولا متقیان کی بھی، یہ الگ مسئلہ ہے۔ وہ جو سب سے قریب ہے، وہ بھی اللہ کے حضور میں سب سے قریب اگر کسی کو سمجھ رہا ہے، اب تعجب نہ کیے کہ اگر وہ آتی بھی نظر آئے تو اپنی جگہ سے اٹھ جائے۔ اپنی جگہ سے جو اٹھ رہے ہیں، استقبال کر رہے ہیں، اپنی جگہ پہ بٹھا رہے ہیں، اور پھر خود دوسری طرف کھڑے رہ رہے ہیں جب تک کہ سیدہ بیٹھی ہوئی ہیں، اور محمد وہی کریں گے جو وہ کہے گا، نہ اس میں اس کی اپنی مرضی شامل ہے، نہ اپنا منشا۔ کیا اچھا شعر کہا ہے کامل لکھنوی صاحب نے، یہی ماہر لکھنوی صاحب کے چچا، سالک لکھنوی، ماہر لکھنوی کے چچا۔ گرانی پلہ عصمت کی ایسی تھی کہ دیکھا ہے، کیا پیارا شعر ہے۔ گرانی پلہ عصمت کی ایسی تھی کہ دیکھا ہے، پہ تعظیم اٹھ جاتا تھا وزن مرسل اعظم۔ پہ تعظیم اٹھ جاتا تھا وزن مرسل اعظم۔ تو معلوم ہوا کہ یہ ہے عظمت جناب زہرا۔ اب حسن تم آؤ، نانا سو رہے چلے جاؤ، حسین تم آؤ چلے جاؤ، ابوالحسن جائیے، بچوں کے ساتھ وہ آرام کر رہے ہیں۔ پھر ثم اقبلت نحو کے ساتھ، میں ٹھیک ہے، شوہر کو بھیج دیا، بچوں کو بھیج دیا، خود تو نہ جاتی، خود کو تو معلوم تھا کہ ضعف ہے، خود بھی گئی، کیا مجھے اجازت ہے؟ ہاں تم بھی آ جاؤ۔ اور جب اجازت لے لی تو یہاں سے ایک عظمت جناب زہرا کا گوشہ اور عرض کر دوں، جس کو ہم لوگ پڑھتے تو ہیں حدیث کے ساتھ، محسوس نہیں کر پاتے۔ نبی اس چادر میں ہیں، بقیہ یہ تین معصوم امام چادر میں ہیں، اور جناب سیدہ، لیکن جیسے ہی چادر میں یہ سب جمع ہوئے، توجہ سنیے گا، جناب سیدہ فرماتی ہیں
رسول اللہ نہیں فرماتے ہیں، مولا متقیان نہیں، حسنین علیہ السلام نہیں. جیسے ہی چادر میں فلمت تملنا جمیعا تحت الکساء، جیسے ہی ہم سب اس چادر میں جمع ہوئے، قال اللہ اعلموا یا ملائکتی و سکانہ سماواتی و عزتی و جلالی انی ما خلقت سما مبنیۃ ولا ارض مدحیۃ ولا قمر منیرا ولا شمس مضیۃ ولا فلک یدور ولا بحر یجری ولا فلک یسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکساء. یہ کون کہہ رہا ہے؟ جناب سیدہ. کہاں کی انفارمیشن دے رہی ہیں؟ وہاں کی. وہاں کی انفارمیشن کا ذمہ دار ہے کون ہے؟ جبرائیل، جو لے کے آئے وہ محمد تک پہنچائے. نہ ادھر جبرائیل نظر آ رہے ہیں، نہ سرکار ختمی مرتبت گویا ہو رہے ہیں. جناب سیدہ فرما رہی ہیں فلمک تملنا جمیعا تحت الکساء. ہوا؟ اب جناب جبرائیل نے پوچھا یا رب ومن تحت الکساء، کون ہے چادر میں؟ آواز قدرت آئی، یہ مادن رسالہ ہیں، فاطمہ ہیں ان کے پدر بزرگ، فاطمہ ہیں ان کے شوہر نامدار، فاطمہ ہیں ان کے بچے. کیا اجازت ہے کہ میں بھی ان کا چھٹا بن جاؤں؟ کیا اجازت ہے؟ جاؤ. اب جناب جبرائیل تشریف لائے. جبرائیل کون ہے؟ توجہ سنیے. جبرائیل کون ہے؟ اللہ اور رسول اللہ کے درمیان میسنجر. پیغمبر کے اوپر کا کوئی پیغمبر ہے تو اس کا نام ہے جبرائیل. رسول کے اوپر اگر کوئی رسول ہے تو اس کا نام ہے جبرائیل. ادھر سے انہوں نے پیغام لیا، ادھر پہنچایا، انہی نے لوگوں کو پہنچایا. یہ خبر بیان کر رہے ہیں لوگوں کو، وہاں سے خبر آ رہی ہے جبرائیل کے ذریعے. جبرائیل آئے ہیں بعد میں، توجہ سنیے گا. جبرائیل آئے ہیں بعد میں، اجازت لی، پوچھا کون لوگ ہیں؟ کہا فاطمہ، ان کے بابا، ان کے شوہر، ان کے بچے. اجازت ہے کہ میں بھی چھٹا بن جاؤں؟ جاؤ. اب آئے ہیں وہ. اس پورے واقعے میں جبرائیل آئے ہیں بعد. اب آنا دیکھیے ان کا. السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم من اختار اللہ. سلام ہو آپ پر اللہ کے رسول. ان اللہ عز و جل یخلق السلام و یخصک بالتحیۃ والاکرام ویقول لک. اور اس نے بھی تہنیت کہلوائی ہے اور یہ کہہ رہا ہے. اللہ عرش کے اوپر یہ کہہ رہا ہے. اب انہوں نے پیغام سنایا. کس کو؟ جو ان کی ڈیوٹی تھی. ان کی ڈیوٹی تھی وہاں جو کچھ ہوا ہے اس کو آ کر محمد تک پہنچائیں. اب انہوں نے سلام کیا اور کہا وَيَقُولُ لَكَ، اور اللہ یہ کہہ رہا ہے. اور پھر وہی باتیں دہرا دی جو جناب سیدہ چادر میں اس سے پہلے کہہ چکی تھی. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ توجہ دی آپ نے. جبرائیل جو وہاں اور یہاں کے درمیان میڈیٹر ہیں، پیغمبر ہیں، رسول ہیں، یہ آئے ہیں بعد میں. اور آنے کے بعد وہی جملے جو دہرائے جاتے نہیں ہیں، وَيَقُولُ لَكَ إِنِّي مَا خَلَقْتُ السَّمَاءَ مَبْنِيَّةً وَلَا أَرْضَ مَدْحِيَّةً وَلَا قَمَرًا مُنِيرًا وَلَا شَمْسًا مُضِيَّةً وَلَا فَلَكًا يَدُورُ وَلَا بَحْرًا يَجْرِي وَلَا فُلْكًا يَسْرِي إِلَّا لِأَجْلِكُمْ وَمَحَبَّتِكُمْ وَقَدْ أَذِنَ لِي أَنْ أَدْخُلَ مَعَكُمْ تَحْتَ الْكِسَاءِ. جناب جبرائیل نے آ کر یہ پوری روداد وہاں یہ بتائی کہ وہاں یہ ہو رہا ہے. اس سے بہت پہلے جناب سیدہ بتا چکی تھی کہ وہاں یہ ہو رہا تھا. تو سوال اس بات کا ہے کہ سیدہ کو کیسے خبر ہوئی کہ وہاں کیا ہو رہا ہے؟ تو اب آنے والا بعد میں آیا ہے. پہلے سے بتا دینا اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ زمانے کے محتاج نہیں ہے. یہ یہاں ہوں گے تو وہاں سے باخبر، وہاں ہوں گے تو یہاں سے باخبر. جو بھیج دیے محمد وآل محمد. یہ وہاں ہوں گے تو یہاں سے باخبر، یہاں ہوں گے تو وہاں سے باخبر. تو یہ ہے عظمت جناب زہرا سلام اللہ علیہا. بس عزیزان گرامی، کافی دیر ہو گئی اور بات کو مختصر کروں. اور بھی بہت سے مرحلے ہیں جس پہ گفتگو ہو سکتی ہے. فقط اتنا کہ جس بیوی کی عظمتوں کا یہ عالم ہو کہ جس کے احترام میں خود نبی کریم کھڑے ہو جاتے ہوں، جس کی ڈیہڑی پر اسی حدیث کے ساتھ جو بنیاد ہے وہ ہے آیت تطہیر کے اوپر
آیت تھی کہ آیت کے نزول کے تقریباً 6 مہینے تک، نزول کے بعد 6 مہینے تک نبی کریم کا ایک اصول تھا کہ نماز کے لیے جب نکلتے تھے تو پہلے سیدہ کی ڈہڑی پہ آتے تھے، السلام علیکم یا اہل البیت النبوہ و معدن الرسالہ، یا اہل بیت نبوت، اے رسالت کی مددگار تم پر سلام ہو، اور پھر آیت تطہیر کی تلاوت فرماتے تھے۔ اسی دروازے پر ظالم لکڑیاں لیے ہوئے اور کہہ رہے ہیں ابو الحسن کو نکالو ورنہ ہم آگ لگا دیں گے۔ مجھے نہیں معلوم کہ کون لوگ تھے، لیکن مسلمانوں، اگر واقعاً تمہیں عشق محمد ہے تو تاریخ میں یہ نہ ڈھونڈو کہ کون تھے، پہلا کام کرو کہ ان آنے والوں پر لعنت بھیجو، کہ لعنت ہو ان لوگوں کے اوپر جو جناب سیدہ کی ڈہوڑی پر آئے تھے۔ کوئی ظلم نہ کیا۔ دیکھیے میں ایک بات کہوں، اس کو آپ سوچئے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ میں اس وقت وضاحت نہ کر پاؤں، بعض مجبوریاں بھی رہتی ہیں، نہ جانے کون سا لیبل کس پر لگا دیا جائے۔ لیکن ایک آپ عام آدمی کی بھی اگر آہ لے لیں تو مشیت راضی نہیں ہوتی، نہ کہ میں اکثر سوچتا ہوں، دیکھیے میں اپنی بات کر رہا ہوں، جب یہ شور مچاتے ہوئے دروازے پہ آئے ہوں گے اور اس وقت جتنی دیر تک جناب سیدہ کا دل دہلا ہوگا وہی کافی ہے ان کو جہنم حاصل ہونے کے لیے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ اس وقت وہ بی بی کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی، کبھی باپ یاد آ رہا ہوگا، کبھی بے چین ہو رہی ہوں گی۔ اس یہی وجہ ہے کہ دروازے تک آ گئیں اور آنے کے بعد سمجھانے کی کوشش کی، لیکن ظالموں نے مانا نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جناب سیدہ زندگی میں ایک مرثیہ پڑھتی رہیں، اور مرثی میں تقریباً 6-7 شعر ہیں، لیکن ایک شعر بڑا مشہور ہے کہ بابا آپ کے دنیا سے وصال کے بعد مجھ پر وہ مصیبتیں ڈھائی گئیں کہ اگر دنوں پہ پڑتی تو مثل شب تاریک ہو جاتی۔ اما سیدہ کائنات کہہ رہی ہیں کیا مظالم ڈھائے گئے ہوں گے کہ صدیقہ طاہرہ یہ فرما رہی ہیں کہ جو مصیبتیں ڈھالی گئیں اگر دنوں پہ پڑتی تو مثل شب تاریک ہو جاتے۔ جزاکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم امام حسین علیہ السلام کے۔ اور یہیں سے میں 1-2 مظلوم بیویوں کا اور ذکر کر دوں جو اسی ماں کی بیٹیاں ہیں، ایک کا نام ہے زینب اور ایک کا نام ہے ام کلثوم۔ مجھے نہیں معلوم کہ کربلا میں کیا ہوا، مجھے نہیں معلوم کہ ان شہزادیوں پر کیا گزری، لیکن میں ایک مرثیے کا ایک شعر آپ کو سنانا چاہتا ہوں جو جناب ام کلثوم کا ہے، اور وہ اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ نہ جانے کیسی قیامت تھی مصیبتوں کی جو توڑی گئی ہے آل محمد علیہ السلام کے اوپر کربلا کے میدان میں۔ جناب ام کلثوم راستے بھر خاموش نظر آ رہی ہیں، پورے شہادت امام حسین سے لے کر کوفے میں ایک جگہ آپ نے خطبہ دیا ہے، ایک جگہ بولی ہیں بس، اس کے بعد خاموش۔ جب بھی کوئی مرحلہ ہوا، کوئی معرکہ ہوا، کوئی منزل آئی تو یا تو سید سجاد بولتے ہوئے نظر آئے ہیں یا جناب زینب اس بات کا مقابلہ کرتی ہوئے نظر آئی ہیں، بولتی ہوئے نظر آئی ہیں۔ زینب ام کلثوم راستے بھر سکوت نظر آ رہا ہے، لیکن وہی بی بی جب کربلا ہوتے ہوئے، آزاد ہو کر کربلا ہوتے ہوئے مدینے کی طرف چلی ہے، اور جہاں سے فصیل مدینہ، دیوار مدینہ شروع ہوئی اور مدینے کا دروازہ نظر آیا تو جیسے ضبط کے بند ٹوٹ گئے، اور ایک مرثیہ کہا آپ نے، تقریباً 26 شعر میرے پاس موجود ہیں اس مرثیے کے، اس مرثیے میں جس کا ترجمہ بھی ہوا ہے کہ نہ کر قبول مدینہ ہمارے آنے کو، لٹا کے آئے ہیں زہرا کے ہم گھرانے کو۔ اسی میں نانا سے مخاطب ہوئی، نانا آپ کا بیٹا کربلا کے میدان میں مار دیا گیا، اے نانا وہ بھوکا بھی تھا پیاسا بھی تھا، اے نانا آپ کی امت نے اس کے اوپر رحم نہیں کھایا۔ یہ کرتی کرتی اس کے بعد میں اپنی ماں سے مخاطب ہو کر ایک جملہ فرمایا، اماں آپ کی بیٹیاں آ گئی، اماں آپ کے بیٹے کی شہادت کے بعد خیموں میں آگ لگا دی گئی تھی، ہاتھوں کو بسے گردن ہمارے باندھ دیا گیا تھا،
قیدی بنا کر کشا بکشا پھرایا گیا تھا. پھر اس کے بعد میں ایک عجیب شعر فرماتی ہیں اماں بے شک آپ کے بابا کے بعد آپ پر ایسی مصیبتیں پڑی، اگر دن پہ پڑتی تو مثل شب تاریک ہو جاتے، لیکن اماں جو آپ کی بیٹیاں مصیبتیں اٹھا کے آ رہی ہیں اس کا ایک ذرہ بھی آپ پر نہیں ڈالا گیا. اللہ اکبر. تماشائیوں کا مجمع ہوگا، ہاتھ پسے گردن ہوں گے، شہزادیاں رسول کی نواسیاں گزر رہی ہوں گی، تماشائی تماشا دیکھ رہے ہوں گے. ہاذہی زینب، ہاذہی ام کلثوم کا شکر. سیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون. پروردگارہ اس مختصر سے عمل کو قبول فرما. کوئی غم نہ ہو سوائے غم امام حسین علیہ السلام کے. اے اللہ مرحومہ کے درجات کو عالی فرما، ہم سب کی بھی توفیقات نیک میں اضافہ فرما. جئیں تو ولائے آل محمد پر باقی رہتے، اور اللہ کرے جب آخری سانس نکل رہی ہو تو لب پہ یا حسین ہو یا علی. التما سے مرحومہ عصمت آرا صاحبہ بنت مولانا سید محمد رضا صاحب کی روح کو احسان ثواب کرتے ہوئے ایک مرتبہ سورہ حمد و 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی طرف.